السلام علیکم ناظرین۔ میں آج دفاع پاکستان پہ بات کروں گا، جو بہت ضروری ہے اور جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہماری بنیادی اساس ہے پاکستان کا دفاع۔ اس تاریخ کو 6 ستمبر کو ہماری فضائیہ نے ہندوستان کی فضائیہ کو ملیہ میٹ کر دیا اور وہ اپنے سرحدوں کے اندر محصور ہو کے رہ گئی۔ ہماری بری افواج نے ان کے بہت بڑے حملوں کو ناکام کیا اور انہیں شکست دی اور ہندوستان کو ان کے اپنے علاقوں میں دھکیل دیا۔ بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 600 ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور جس میں پاکستان کی افواج نے بے مثال قربانیاں دیں اور ہندوستان کو شکست فاش دی۔ یہ ایک ہمارا جو ہے، اور اسی طرح پاکستان کی نیوی نے بے پناہ قربانیاں دیں اور اپنی سمندری حدود کو محفوظ بنایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی انہوں نے کام کیا، اور ہمارے مختلف ترانے جو ہیں، یہ ترانے بھی ہم پڑھتے رہے، یہ بھی ہماری اس تاریخ کا حصہ ہیں۔ اے پتر ہٹاں تے نہیں ویک دے، تو لب دی پھریں بازار کوڑے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور اے راہ حق کے شہیدو، وطن کی تصویرو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اور اس طرح بے شمار ترانے جو ہیں وہ بنے اور وہ گائے گئے۔ یہ ترانے بھی ایک جوش اور جذبہ، جو ملی جذبہ ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ ہم اپنی افواج پہ نازاں ہیں کہ انہوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ نہ صرف ملک کے باہر جو سرحدیں، جغرافیائی سرحدیں ہیں، بلکہ جو اندرونی سرحدیں ہیں، یعنی دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے سپاہی سے لے کر آفیسر تک سب نے قربانیاں دیں اور پاکستان کو محفوظ بنایا۔ یہ ان کی افواج کی ان قربانیوں پہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اب آتی ہے باقی ادارے اور باقی قوم، سیاستدان، عدلیہ اور بیوروکریسی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان 3 اداروں نے جو ان کا فرض تھا، انہوں نے وہ ادا کیا؟ جو سیاستدان ہیں، کیا انہوں نے صحیح طریقے سے ملک کو رول کیا، یا ملک میں اقربا پروری کی، یا کک بیکس لیں اور ملک سے باہر جائیدادیں بنائیں؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور کیا بیوروکریسی نے ایمانداری سے اور میرٹ کے اوپر کام کیا؟ اگر انہوں نے میرٹ کے اوپر کام کیا تو انہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے میرٹ سے ہٹ کے کام کیا اور ایک ٹول کے طور پہ کام کیا مختلف سیاستدانوں کے، تو پھر انہیں شرم آنی چاہیے کہ قوم نے ان کو مراد دیں، قوم نے ان کو تنخواہیں دیں، کاریں دیں، پیٹرول دیے، گھر کے بجلی کے بل دیے، ان کی تمام ضروریات کا خیال قوم نے رکھا، لیکن انہیں سوچنا ہے کہ انہوں نے قوم کو کیا دیا؟ کیا جو قوم کو دینا چاہیے تھا وہ دے پائے؟ یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یا انہوں نے بھی پیسہ اکٹھا کیا اور ملک سے باہر لے گئے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔
آپ کسی بددیانتدار کو ایماندار نہیں بنا سکتے اتنی دیر تک جب تک وہ اندر سے ایماندار نہ ہو، جو ذہنی طور پہ ایماندار نہ ہو وہ ایماندار نہیں ہوگا، وہ بے ایمانی کرے گا کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اسی طرح کیا عدلیہ جب سے پاکستان بنا اس سے اب تک عوام کو انصاف مہیا کر سکی؟ میں محترم جج صاحبان کا انتہائی احترام کرتا ہوں، لیکن یہ سوچنا انہوں نے ہے کہ کیا وہ سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر تو وہ کھڑے رہے تو انہیں اطمینان ہونا چاہیے، لیکن اگر عدلیہ نے کبھی انصاف کے ساتھ وہ نہیں کھڑے رہے تو پھر انہیں سوچنا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کے بارے میں وہ خود فیصلہ کر لیں، چونکہ وہ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ تمام باتیں سمجھنے کے لیے ہیں کہ ملک کا دفاع صرف سرحدوں کا دفاع نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر معیشت دان، اگر اس نے پولیٹیکل جو کلاس ہے اس نے یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے، اور ان پروجیکٹس کی قیمت جو تھی یا ان کی جو کاسٹ تھی، اگر وہ 10 ارب روپیہ تھی تو انہوں نے 20 ارب خرچ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قوم کے دفاع کو کمزور کیا۔ یہ، اور اگر بیوروکریسی نے اس عمل میں انہیں سپورٹ کیا تو انہوں نے بھی قوم کے دفاع کو کمزور کیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ شرم اور حیا والی بات ہے۔ یہ وہ لوگ اپنے گھروں میں جائیں، گھر جا کے پھر اپنا گریباں چاک کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا کیا اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اگر یہ لوگ، میں سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کی بھی، جن اداروں کے بندوں کی یا جن سیاستدانوں کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جائیدادیں انہیں کہاں سے ملی، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ہرگز نہیں بتائیں گے، بلکہ اس کے اوپر لولے لنگڑے قوانین جو ہے ان کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہیں گے، کوئی یہ کہے گا کہ جناب آپ کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ آپ میری جائیدادوں کا پتہ کرتے۔ کوئی کہے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ کوئی کہے گا میرے ابا جی نے دیے تھے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں انہیں شرم چاہیے، انہیں حیا چاہیے کہ وہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ ملک کو واپس کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، انہوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کی، یا پھر یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو، جو لٹیرے ہیں، جو لٹیرے سیاستدان ہیں، ان کو ذرا سرحدوں پہ بھیجیں، ان کو ذرا دہشت گردی کی جنگ میں ان کو بھیجیں، اور پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں اور پاکستان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور کس طرح جانوں کے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اوپر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لیا؟ یہ پیسہ تو ہمارا ہے، یہ قومی دولت ہے جو لوٹ کے آپ لے گئے ملک سے باہر۔ اگر یہ تمام بادامالیاں نہ ہوئی ہوتی، اب ایک چھوٹی سی بات ہے، میں پوچھتا ہوں بیوروکریسی کے سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز یا اور لوگ جو ہیں، جو پولیس افسران ہیں، اگر ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیسیں کون دے رہا ہے؟ وہ فیسیں تو تھوڑی نہیں ہیں، وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟
یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اس پیسے کے پیچھے بددیانتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ تمام لوٹی ہوئی دولت باہر سے لے آئیں تو پاکستانی قوم کچھ نہیں کہے گی۔ پاکستانی قوم آپ سب لوگوں کو سر پہ بٹھائے گی، لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ آپ سب پیسے کے پجاری ہیں، سو آپ کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آخر میں پھر یہ توقع رکھتا ہوں کہ شاید ان لوگوں میں کوئی غیرت اور حمیت ہو تو یہ لوگ اپنی جو لوٹ کے لے کے گئے ہیں پیسہ باہر قوم کا، اسے لے آئیں پاکستان، تاکہ وہ غریب کی زندگی کو بہتر کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔